أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. 3 آیات مبارکہ ہیں. سورہ یونس 11واں سپارہ ہے. آیت نمبر 101 سے 103. اے نبی کہہ دیجئے دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے. تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے سے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے. کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں. اگر یہاں سے آپ کل کو ہٹائیں تو کیا بنے گا؟ انظروا جمع کا صیغہ ہے، دیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے نا. دیکھیے، دیکھو، آپ سب لوگ دیکھو، دیکھو، غور و فکر کرو. کس میں دیکھو؟ زمینوں میں، آسمانوں میں، سب میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں. یہاں پر آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کے بارے میں غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں عقل والوں کے لیے کس قدر روشن دلائل مہیا فرما رکھے ہیں. مثلا آپ دیکھیے آسمانوں میں روشن نجوم، کواکب جو ثابت و سیار ہیں، شمس و قمر، رات اور دن، اور ان کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور جانا، پھر ایک کا دوسرے میں داخل ہونا اور گھٹنا بڑھنا، اور آسمان کی بلندی، وسعت اور حسن و زینت، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کا بارش نازل فرما کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اور اس سے مختلف انواع اقسام کے پھلوں، فصلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کو پیدا فرمانا. پھر زمین میں مختلف شکلوں، رنگوں اور فائدوں پر مشتمل جانوروں کا پیدا فرمانا، اور زمین میں پہاڑوں، میدانوں، جنگلوں، آبادیوں اور صحراؤں کے یہ وسیع و عریض سلسلے، اور دریاؤں اور سمندروں کی موجیں اور ان کے عجائبات، اور اس کے باوجود ان کا دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے والوں کے لیے مسخر ہونا اور ان کی کشتیوں کو اٹھانا اور انہیں سہولت اور آسانی کے ساتھ ساحل مراد تک چلانا، یہ سب اور سارا ہی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ اس قادر و قدیر ذات گرامی کی قدرت کا کامل یا قدرت کاملہ ہی کی کرشمہ سازیاں ہیں، جس کے سوا اور کوئی نہ معبود ہے اور نہ الہ ہے اور نہ رب ہے، نہ مالک ہے نہ مختار ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے لیے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. جیسا کہ سورہ یوسف میں آپ پڑھیے، اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں، توجہ نہیں کرتے. اور فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. سورہ ذاریات میں اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ. نذر نذیر کی جمع ہے نا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کو نشانیاں اور ڈراوے کچھ فائدہ نہیں دیتے. یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے نہ تو یہ زمین و آسمان کی نشانیاں ہی کام آتی ہیں اور نہ وہ آیات اور دلائل و براہین ہی میں کچھ کام یعنی کچھ فائدہ لیتے ہیں، ان کے کچھ کام آتی ہیں، ان کے کچھ کام نہیں آتی. دلائل و براہین کتنے ہیں، ان کے کچھ کام نہیں آتے. جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں، جو معجزات ہم دیکھتے ہیں، جو کائنات کی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو یعنی ہر طرف اس کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، دلائل ہیں. جیسا کہ فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ میں آیت نمبر 96 میں، بے شک جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں نا یہاں فہل
تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے سے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے. یعنی اے نبی آپ کی تکذیب کرنے والے یہ لوگ کیا اس طرح کی سزاؤں اور عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کی سزاؤں اور عذابوں کا وعدہ پچھلی قوموں پر پورا ہوا، جس میں وہ مبتلا کیے گئے، جس سے وہ دو چار ہوئے؟ کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوچئے. یہ اللہ تعالیٰ نے عوام الناس سے پوچھا ہے، بتاؤ تم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کی قسمت ہی میں نہیں کہ وہ ایمان لائیں گے، انہیں نہ نشانیوں سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، نہ ڈرانے کی والی چیزوں کا یا ڈرانے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور دائی حضرات سے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ طے کر لیتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم ہرگز اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اگر ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہندو ہی رہیں گے، اگر عیسائی پیدا ہوئے تو عیسائی ہی رہیں گے، اگر قادیانی پیدا ہوئے تو قادیانی رہیں گے، اگر افغانی پیدا ہوئے تو افغانی ہی رہیں گے، افغانی آغا خانی جو بھی، مطلب جو پیدا ہوئے وہی رہیں گے، بدلیں گے نہیں. قرآن و سنت اللہ اس کے رسول کو نہیں پکڑیں گے، بلکہ جس پہ باپ دادا کو پایا. تو باپ دادا تو ظاہر ہے اپنے باپ دادا کو تو کوئی بھی غلط نہیں کہتا، وہ تو سب صحیح سمجھتے ہیں. ہاں اپنی ذاتی اگر کوئی بات آ جائے، کوئی کانفلکٹ ہو اپنے ذاتی طور پر باپ بیٹے کا، تو پھر ٹھیک ہے، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر بات اللہ کی مالک کی دین کی آئے تو پھر کوئی نہیں چھوڑتا. تو یہ بات ہے کہ پھر وہ کسی بھی صورت میں اپنے باپ دادا یا اپنے بزرگوں کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر آپ غور کریں تو یہاں بہت سارا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیا سمجھایا ہے. آپ اور میں ان آیات پر غور کر کے اپنے لیے سبق نکالیں. پوری دنیا کی فکر تو بعد میں کریں، پہلے اپنا دیکھیں، اپنا بھلا کریں. وما تغنی الآیات والنذر، نذر میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ یہ النذر جمع ہے نذیر کی، سمجھ رہے ہیں؟ ڈرانے والے معجزوں ہوں یا آیات یا انبیاء رسول نبی کوئی بھی ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا. کسی بھی طرح کی نشانیاں آئے، کسی بھی طرح کا کو ڈر سنایا جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا ان کی ذات پر. آیات و شواہد سے فقط وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں طلب حق کا جذبہ ہو. طلب حق کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے. تو جن کے دلوں میں طلب حق کا جذبہ ہو وہ لوگ آیات سے، نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جو حق کو حق سمجھتے ہوئے اس سے روگردانی کیے ہوئے ہوں اور واضح دلائل کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں، ان کے لیے نہ کوئی معجزہ مفید ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ڈرانے والا ان کو ہلاکت کے گڑھے سے بچا سکتا ہے یا ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے باز رکھ سکتا ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنا ہوں، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تمہارا کام کیا ہے؟ انتظار کرو. پھر کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آیات پڑھ کے آپ کو پتا چل رہا ہے نا کس چیز کے انتظار کی بات ہو رہی ہے. انتظار کرو اللہ کے غضب کا، یہی بات ہو رہی ہے. بات کیا ہے؟ حجت پوری ہو چکی، حق واضح ہو چکا، اب بھی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اب بھی نہیں مان رہے ہیں. شاید وہ اس عذاب کے منتظر ہیں جو ان سے پہلے گمراہ قوموں پر نازل ہوا تھا اور انہیں ملیا میٹ کر گیا تھا، ان کو سبع ہستی سے مٹا گیا تھا. اگر ان کی یہی منشا ہے تو ان کی یہ حسرت بھی پوری کر دی جائے گی. انہیں کہیے کہ چند بس روزہ بات ہے، چند انتظار کریں آپ، بس تھوڑا سا انتظار کریں یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے مقرر کر رکھی ہے. اور فرمائیے میں بھی تمہارے ساتھ اس وقت کا منتظر ہوں. ایام سے مراد یہاں دن نہیں بلکہ وہ واقعات اور حالات ہیں جن سے ان کے پیشرو، ان کے پیشوا، ان سے پہلے لوگ، ان کے لیڈرز آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے قائد، ان کے بزرگ، جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اپنے مالک کو ناراض کر دیا تھا اور اس کے عذاب کے حقدار بن گئے تھے اور پھر وہ عذاب آیا تھا، ان کو مٹا گیا تھا. تو بس تم بھی اسی طرح انتظار کرو، جس طرح ان پر اس عذاب کا سابقہ پڑا تھا ایسے ہی تم پر بھی پڑے گا. آج والے نہیں مانیں گے تو آج والوں سے بھی اللہ کی کوئی رشتہ داری تو بہرحال نہیں ہے جیسے پہلے والوں کی نہیں تھی. یہ تمہارے خیالات ہیں کہ تم بہت پیارے ہو، یہ تو خیالات اور لوگوں کے بھی تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ عذاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹا گیا. کیا کر لیا انہوں نے؟ عربی میں ایام کا لفظ عذاب اور نعمت اور احسان دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا رہتا ہے. جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاؤ
ثم ننجی رسولنا. اب یہاں غور کیجئے، یعنی کافروں پر جو تباہ کن عذاب نازل ہوگا نافرمانوں پر، اس سے اہل حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. بحر احمر کی چنگھاڑتی ہوئی موجیں جو فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گئیں یا لے جائیں گی، اس سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اس سے کیا ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی خدمتگاروں کی طرح وہی موجیں راستہ بناتی جائیں گی. آندھی کے زوردار جھٹکے جو قوم عاد کی بستی کو زیر و زبر کر کے رکھ دیں گے، جب ان کا گزر حضرت لوط اور ان کے گھرانے کے پاس سے ہوگا علیہ السلام، تو ان کی تندی نرمی سے بدل جائے گی اور ایسے معلوم ہوگا کہ نسیم صبح کے جھونکے ہیں جو خوبصورت غنچوں کی طرح دلوں کو بیدار کر دیں گی. وہ ہوائیں جو نسیم سحر چلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو آپ کے پیڑ پودے ہوتے ہیں اور اس میں جو کلیاں اور پھول نکلتے ہیں، تو یہ غنچوں کو بیدار کرنے کے لیے سمت چمن رواں ہوتی ہیں، رواں و دواں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم ان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کچھ بھی خلاف نہیں ہوتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بات کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. جو بات طے ہو گئی طے ہو گئی. یہ معاملات تو انسانوں کے ہیں، انسان مکر جاتا ہے. بات یہاں پر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، اور یہ اللہ پر حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ وہ مومنوں کو ضرور ہی بچا لیتے ہیں. آپ بطور مثال اگر دیکھنا چاہیں تو حامیم سجدہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قوم عاد و سمود کے عذاب میں سے ایمان اور تقوی والوں کو بچا لینے کا ذکر وہاں موجود ہے. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا بڑا عذاب بھی آ جائے، اہل خیر کا وجود زمین میں ہمیشہ رہتا ہے، وہ بچے رہتے ہیں. ہاں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ آپ بکریوں کو نہیں مارتے، غیر وہ نفع بخش ہوتی ہیں. آپ جب بھی مارتے ہیں کس کو مارتے ہیں؟ کیڑے مکوڑوں کو مارتے ہیں. وہ انسان جو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں، وہ انسان جو سانپ بچھوؤں کی طرح ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انسان بہت سے آپ کو نظر آتے ہیں جو سانپ اور بچھو کی طرح ہوتے ہیں، کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کتنا بھی نیک سیدھا شریف انسان بھی ہو نا، تو وہ بچھو کی طرح ڈس لیتے ہیں. سانپ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ ڈنک مارتے ہیں، اپنا زہر ڈال دیتے ہیں. زہریلے ہوتے ہیں وہ. تو زہریلے انسانوں سے بچنا چاہیے. وہ جو اللہ کے نافرمان ہے نا، تو وہ انسان کہے جانے کے لائق بھی نہیں ہوتے. لیکن بہرحال سلوک ان سے انسانوں جیسا ہی کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہوتے نہیں ہیں اس لائق. ان کے ساتھ آپ اچھا احسان کریں، جتنا اچھا بھی سلوک کریں، جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ آپ کو زہر دیں گے، آپ کو ڈنک ماریں گے، آپ کو ڈسیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے. کبھی دھوکے کے ذریعے سے، کبھی فریب کے ذریعے سے، کبھی خوبصورت بن کر، کبھی میٹھا بول کر، کبھی اچھے طریقے سے، کبھی اپنے حقیقی طور پر جو وہ ہوتے ہیں وہ اس یعنی گن پوائنٹ پہ، یعنی گن نکال کر آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں. اور کبھی وہ چپکے سے دستے ہیں، کبھی وہ سامنے سے آتے ہیں، اور کبھی وہ نقب لگا کر آتے ہیں. وہ شیطانوں کی طرح بھی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں. جتنا بھی آپ سانپ کو رکھیں اپنے گھر میں پالیں، آپ بچھو کو پالیں، لیکن جب بھی اس کو پولیں گے نا، جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ آ کر پھنکارے گا ضرور، بچھو آپ کو ڈنک مارے گا ضرور. تو ان انسانوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب وہ اپنے حقیقی مالک کے نہیں ہیں تو وہ آپ کے بھی کبھی نہیں ہو سکتے. ان پر کبھی اعتبار کرنا اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے. تو بہرحال ہر انسان کے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ جو اپنے حقیقی مالک کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، اور جو اپنے مالک کا وفادار نہیں ہے تو آپ جان لیجئے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتا. اگر اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا تو سمجھ لیجیے کہ اس کو موقع نہیں ملا نقصان پہنچانے کا. موقع کی تلاش میں ہوگا، یا نقصان اس لیے نہیں پہنچایا کہ شاید اس کو ریئیکشن کا ڈر تھا، ورنہ یہ کہ نقصان پہنچانے میں لوگ دیر نہیں لگاتے. ایسے بھی ملازم ہوتے ہیں جن کو آپ بہت پیار سے رکھتے ہیں، اپنے گھر میں پالتے ہیں، پوستے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت پیار سے رکھتے ہیں، بہت نرم گفتگو کرتے ہیں، بہت نرمی دکھاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اینڈ میں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر مالک تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ سپورٹر نہیں ہے، یا کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی بدلہ نہیں لے گا، کوئی سزا نہیں دے گا،
تو کیا کرتے ہیں؟ مالک کا گلا کاٹ کے اس کو لوٹ کے اس کے گھر کو صاف کر کے چلے جاتے ہیں، کرتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے بہت سی مثالیں آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ کسی کے ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں، ایک مالک مکان ہو، کرایہ دار کے ساتھ اچھا پیش آئے، لیکن کرایہ دار ایسی ڈس لگاتا ہے، ایسا ڈستا ہے کہ پھر آپ پوری زندگی اس کو یاد رکھیں۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سی آپ کو مثالیں ملیں گی، کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طرح سے لوگ نقصان آپ کو پہنچا دیتے ہیں، دھوکے کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے، کسی نہ کسی انداز سے۔ تو اس میں سبق یہی ہے کہ جب ظاہر ہے وہ اپنے مالک کے وفادار نہیں ہے تو آپ کے وفادار کیسے ہوں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہوشیار رہیں، سمجھ بوجھ سے کام لیں، ہمیشہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ اور پھر مالک کا قانون بھی یہی ہے کہ جو ایسے ہوتے ہیں سانپ بچھو، جیسے آپ موقع ملتا ہے تو مار دیتے ہیں، اژدہوں کو مار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی طرح پھر ہم پر لازم ہے کہ مومنوں کو ہم بچا بھی لیتے ہیں، رسولوں کو بچا بھی لیتے ہیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام اور آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا نا، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ جب لوگ بچے ہوئے ہیں، یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، یعنی اتنے خطرناک قسم کے سانپ بچھوؤں کے، اژدہوں کی طرح اور شیطانوں کی طرح اور لٹیروں کی طرح اور فسادی اور بھیڑیوں کی طرح، درندوں کی طرح کے لوگ جو زمین پر آباد ہیں، وہ اسی لیے آباد ہیں کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے، رسی کو دراز کیا ہوا ہے۔ جیسے ایک بکری چرانے والا یا اونٹ اور گائے کو چرانے والا اگر چرا رہا ہے اور رسی باندھی ہوئی ہے، اس کی رسی ڈھیلی کی ہے، وہ آگے ادھر بھی جا رہا ہے، ہری گھاس کھا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، لیکن جب کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے تو لا کے پھر کھوٹے سے باندھ دیتا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے کہ اللہ رسی دراز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمت کو اپنے لازم کیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو کافر و مشرک ہیں، جو نافرمان ہیں، جو سانپ بچھوؤں کی طرح، اژدہوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی رسی دراز کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے یار، توبہ کرو گے تمہارا بھلا ہوگا، نہیں کرو گے تو چلو دنیا تھوڑے عرصے برت لو گے، لوگوں کو تھوڑا عرصہ نقصان پہنچا لو گے، بعد میں پھر تو قبر میں جا کے مرنے کے ساتھ ہی پھر بھگتو گے نا، پھر قیامت تک بھگتتے رہو گے، پھر حشر میں بھگتتے رہو گے، پھر جہنم میں بھگتتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنی ذات سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بہت لوگ پھر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے حالات اور واقعات دیکھیں تو آپ کو بہت دکھ ہوگا، صدمہ ہوگا، جو واقعی ایمان والا ہوگا اسے بہت صدمہ ہوگا، اور پھر کیا کرے گا وہ صدمے سے کبھی کبھی انسان بہت افسردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ظاہر ہے وہ سوچ و فکر میں پھر ڈوب جاتا ہے، بھی بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی لڑیوں سے، درندوں سے اور فریبیوں سے بچائے رکھے، ہماری حفاظت کرے، ہمیں اپنے مالک اور خالق کی فرمانبرداری کی توفیق دے، اور دستگیری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔